قالوا انہوں نے کہا ہے ذوالقرنین بے شک یاجوج و ماجوج فساد کرتے ہمارے ملک میں، فعل نجعل لک خرجا کیا ہم مقرر کرے آپ کے لیے کوئی تاوان، الا اس لیے ان تجعل بیننا و بینہم سدا کیا بنائے ہمارے ان کے درمیان کوئی ڈیم۔ قال حضرت نے فرمایا ما مکنی فیہ ربی خیر جو طاقت دی ہے مجھ کو میرے رب نے وہ بہت ہے، فاعینونی بقوہ بس تم میری مدد کر لو جسمانی، اجعل بینکم و بینہم ردما میں کھڑا کر دوں گا تمہارے ان کے درمیان بہت مضبوط بن۔ آتونی زبر الحدید دیتے رہو مجھے لوہے کے ٹکڑے، حتی اذا ساوا بین صدفین یہاں تک کہ جب بن پہنچ گیا دو پھانکوں میں، قال انفخوا حضرت نے فرمایا اب اس کو آگ لگاؤ، حتی اذا جعلہ نارا جس وقت وہ ہو گیا آگ، قال آتونی افرغ علیہ قطرا فرمایا دے دو مجھ کو میں ڈال دوں اس پر پگھلا ہوا گرم سیسا۔ دیوار کی چنائی میں اینٹ اور بلاک کی جگہ لوہے کے ٹکڑے لگے، لوہے کے ٹکڑے۔ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے بیچ تک سر تک پہنچ گئی تو جیسے آپ اس میں سیمنٹ بھرتے ہیں نا، تو ذوالقرنین نے کہا کہ ان میں جگہ جگہ سے ویلڈنگ کر لو، تو وہ لوہے کے ٹکڑے جو ہے وہ پھونکنے سے ویلڈنگ میں ویلڈ کر لو ایسے، وہ پورے جڑ گئے آپس میں۔ جب جڑ گئے تو دھراڑوں کو بند کرنے کے لیے سیسا گرم کر کے وہ اوپر سے ڈالا، جیسے یہ سیمنٹ کا باریک ملونی بنا کے وہ بہا دیتے ہیں ان پہ تاکہ دھراڑ بھر جائے۔ یہ اعلیٰ قسم کی دیوار کھڑی ہو گئی اور یہ بن گیا ہے۔ یہ بن کہاں ہے؟ یہ دیوار کدھر ہے؟ چین کے اندر ایک دیوار نکلی تھی جو 1200 میل لمبی تھی، 1200 میل، اور بعض مقامات پر 300 میل چوڑی تھی، عام طور پر وہ 30 میل چوڑی تھی۔ خیال تک یہی دیوار ہے اور ان کے کناروں پر عجیب الخلقت مخلوق آباد ہے، لیکن یکدم اس پر حکومت چین نے کام بند کروایا۔ خدا جانے کیا معاملہ ہے، یا تو ڈر گئے کہ مسلمانوں کے مذہب کو یہ اپروچ کرے گا، اور دنیا میں ایسے بہت بند اور ڈیم نکلے ہیں جو مختلف راستوں کو ملاتے ہیں اور بند کرتے ہیں۔ علامہ آلوسی بغدادی نے روح المعانی میں لکھا ہے کہ بعض مغربی لوگ کہتے ہیں ہم نے دنیا کو چھان مارا، اس قسم کا ڈیم نہیں دیکھا، تو آلوسی نے لکھا ہے نہ دیکھنا دلیل عدم وجود کی ہے۔ تم نے خود اعتراف کیا ہے کہ افریقہ میں ایک جنگل ہے جو 4000 مربع میل طویل ہے، اور ما وطئہ قدم واطئ روندنے والے کا پیر نہیں لگایا ہوا، اور آج سے 500 سال پہلے ایک مستقل بر اعظم غائب تھا، نکل آیا۔ ممکن ہے ایک اور بر اعظم نکل آئے اور اس میں یہ سب کچھ موجود ہو۔ ہمایوں سوچ رہا ہے، سو رہا ہے نا، یہ نیند میں دیکھ رہا ہے کہ وہ ڈیم کہاں ہے۔ چلو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بتائیں ہمیں کچھ راز بتا ہم کو بھی ہے چاہ کے کرے گا اے دامن تر اشک رواں زلف پریشاں۔ میں نے یک زبان کے بند کی اور نیند شروع کر لی دیکھنے کے لیے کہ ڈیم کہاں ہے۔ فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوهُ نہیں ہو سکتا ان سے کہ اس دیوار پہ چڑھے، وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا اور نہ ان کی طاقت ہے یاجوج ماجوج کی کہ اس میں سوراخ کرے۔ دو ہی تو صورت ہے نا ادھر گزرنے کی، یا تو دیوار پہ چڑھ جائے تو اتنا اونچا ہے کہ یاجوج ماجوج نہیں چڑھ سکتے، اور یا یہ کہ اس کو توڑ دے تو وہ لوہے کا بنا ہوا ہے، یاجوج ماجوج ناخنوں سے توڑتے وہ ٹوٹتا نہیں۔ قال ھذا رحمت من ربی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین وہی رہا ہے، اور موسم کے مطابق یاجوج ماجوج آ گئے، اور انہوں نے ہر طرح کوشش کی چڑھنے کے لیے کہ سب نیچے گر گئے، اور پھر اس کو توڑنے کی کوشش کی تو کامیاب نہیں ہوئے۔ اس کو دیکھ کر کے ذوالقرنین خوش ہوئے
کہ جو دیوار میں نے جس مقصد کے لیے بنائی وہ صحیح ہے، تو فرمایا ھذا رحمت من ربی، یہ خاص میرے رب کا احسان ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جس وقت آئے گا وعدہ میرے رب کا، جَعَلَهُ دَکَّا، وہ کر دے گا اس کو ایک دکا، دکا ہے دکھو، ریزہ ریزہ۔ وَقَالَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، ہے میرے وعدہ، میرے رب کا وعدہ پکا۔ اللہ تعالیٰ جب قیامت قائم کرے گا تو ڈیم گر جائے گا، قیامت میں بڑے بڑے پہاڑ اڑیں گے تو وہ ڈیم کیا ہے، لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج توڑیں گے۔ اور وہ جو حضرت نے فرمایا الیوم فتح من ردم یاجوج و ماجوج ھکذا، آپ نے انگوٹھا اور ساتھ والی انگلی کا دائرہ بنایا ہلکا اور فرمایا آج یاجوج ماجوج کے اس ڈیم کا اتنا حصہ کھل گیا۔ مطلب یہ ہے کہ میں قیامت کا پیغمبر ہوں، نبی آخر زمان، اور قیامت قریب ہے، یہ مطلب ہے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اور ہم چھوڑ دیں گے بعض ان کے کہ چڑھیں گے بعض پر اس دن، اتنے زیادہ ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا جائے گا بنسری میں، فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پس ہم اکٹھے کریں گے ان کو اکٹھا۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ، اور ہم لے آئیں گے دوزخ یومئذ اس دن، للکافرین کافروں کے لیے، عرضا سامنے پیش کر کے، الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری، کفار وہ ہے کہ ہے آنکھیں ان کے پردوں میں ہماری یاد سے، وکانوا لا یستطیعون سمعا، اور ان سے ہو ہی نہیں سکتا تھا دنیا میں دین سننا، دین سنے تو سمجھ آئے نا۔ چنانچہ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ عبداللہ ابن عباس کو نجد کے حروری نے خط لکھا تھا، نجد کے حروری نے ابن عباس کو خط لکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ خضر نے ایک معصوم بچے کو قتل کیا، حالانکہ بچوں پر احکام نافذ نہیں ہوتے۔ تو عبداللہ ابن عباس نے ان کو جواب لکھا کہ جس طرح خضر کو من جانب اللہ حکم ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کی تصدیق کی، اگر اس طرح علم تجھے حاصل ہوا تو تجھے بھی قتل کی جائے۔ مطلب یہ کہ اب تو محمد الرسول اللہ پر نبوت ختم ہے اور قیامت تک کسی کے یہاں نبوت نہیں ہو سکتی، تو ایسے مغیبات کا علم کہاں سے ہوگا؟ اس لیے اب حجت نہیں ہے اور نہ جائز ہے۔ رہ گیا خضر کا واقعہ، وہ دیگر ابواب میں سے۔ یہ کچھ اہم مہم سوالات تھے اس واقعہ پر۔ فتاوی حدیثیہ میں ابن حجر حیتمی نے حیات خضر جمہور کے ہاں لکھا ہے۔ جو لوگ خضر کی ممات کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی زندگی کے صرف واقعات ہیں اور حکایات ہے اور خواب ہے، اور اس سے کچھ نہیں بنتا۔